انتہائی گزارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب جاذب کو کہ وہ آئیں اور کلام مجید سے تقریب کا آغاز فرمائیں۔ صحیح جگہ پہ آ گئے، صحیح جگہ پہ آ گئے۔ پکڑو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم جزاک اللہ جی جزاک اللہ۔ جاذب تلاوت کلام مجید سے تقریب کا آغاز فرما رہے تھے۔ نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ہوائے گلشن رحمت نگر ضروری ہے، ہوائے گلشن رحمت نگر ضروری ہے، فضائے امن و محبت اگر ضروری ہے، اور چراغے اس میں محمد میں جب جلانے لگا، چراغے اس میں محمد میں جب جلانے لگا، یہ تاکہ دل نے صدا دی ادھر ضروری ہے، اور میں چھوڑ آیا ہوں دل اس لیے مدینے میں، میں چھوڑ آیا ہوں دل اس لیے مدینے میں، ادھر ضروری نہیں تھا ادھر ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی تقریب محترمہ صفیہ حیات کی نظموں کے مجموعے خواص مکالمہ کی تقریب رونمائی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ اسی دوران ہمارے درمیان چودھری ماجد صاحب تشریف لائے ہیں، آج کے مہمان اعزاز ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ صفیہ حیات کا تعلق انسانوں کے اس قبیلے سے ہے جن کے بارے میں میر صاحب نے کہا ہے کہ مت سہل اسے جانو پھرتا ہے فلک برسوں،
تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ شاعر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاعر اپنی شاعری میں سانس لیتا ہے۔ ہوا سے مکالمہ کی رونمائی محض ایک کتاب کی رونمائی نہیں ہے، بلکہ یہ صفیہ حیات کی مختلف پرتوں کی رونمائی ہے جو انہوں نے اپنی مختلف نظموں کی صورت میں ہمارے سامنے رکھی ہے۔ میں ہوا سے مکالمہ کرنے والی چراغ قبیلے کی اہم فرد صفیہ حیات کو اس خوبصورت مجموعے پر کی اشاعت اور اس کی رونمائی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم ریاض قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ فیصل آباد میں نعت کے حوالے سے ایک بڑا نام، میں ان سے درخواست کروں گا کہ محترمہ صفیہ حیات کی شاعری، ان کی کتاب شخصیت کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ محترم ریاض قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکار باب ذوق میں موجود تمام احباب کو آج کی اس تقریب میں شرکت پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صفیہ حیات فیصل آباد کی وہ آواز جو بین الاقوامی طور پر پوری دنیا میں گونجی، ان کی نظموں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نظمیں بنی نوع انسان سے خطاب ہیں، پوری انسانیت سے خطاب، اور یہ مکالمہ ہوا سے مکالمہ نہیں ہے بلکہ بنت ہوا سے مکالمہ ہے اور ہوا سے مکالمہ ہے۔ بنی نوع انسانیت کی بات کرتے ہوئے جب ہم پوری ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جسے طبقہ نسواں کہا جاتا ہے، اور ان کو صنف نازک کہہ کر اگنور کیا جاتا ہے، لیکن صفیہ حیات نے ایک ایسی توانا آواز بلند کی ہے جس میں خواتین جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، کسی ایک ملک کی خواتین نہیں ہیں، نہ کسی ایک خطے کی، ان سب کی آواز کو اپنے شعروں کا روپ دیا ہے، اپنی نظموں کا روپ دیا ہے، اور اس کتاب میں ان سب کو سمویا ہے۔ اور جس لہجے میں بات کی ہے، اس دبنگ لہجے میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ معاشرے میں کسی کو اتنی ضرورت نہیں کہ وہ سچ کو سچ کہہ سکے یا حقیقت کو حقیقت کہہ سکے۔ سچ کا یہ علم ایک ایسی لڑکی نے بلند کیا ہے جو کہ صفیہ حیات کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، اور یقیناً اس کی آواز پوری دنیا میں سنی گئی ہے، اسے پسند کیا گیا ہے۔ ہوا سے مکالمہ میں شامل کتنی نظمیں ہیں جو سب کی سب علامتی ہیں، ان نظموں کے عنوانات پر طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن کچھ عنوانات ایسے ہیں جو ہمیں چیختے ہوئے اور چنگاڑتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ ان کو پڑھا جائے، ان کو سنا جائے، ان پر غور کیا جائے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں، ایک ایسے طبقے کے بارے میں باتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ تم چپ کرو، تم بات نہیں کرو، تم خاموش ہو جاؤ۔ اور یہ سپائیوک جو گایتری دیوی سپائیوک نے بات کی تھی، کین اسپارٹن اسپیک، کہ کیا یہ بول بھی سکتی ہیں کہ نہیں، آج کے دور میں صفیہ حیات نے بول کے دکھایا ہے اور بات کر کے دکھائی ہے۔ مردوں کے ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسے طبقے میں جس میں ہر طرف ایک اتھارٹی ہے، ایک اتھارٹیٹنگ ہے، اور مرد کو سینٹرلائزیشن حاصل ہے، جبکہ عورت کو دوسرے درجے کا شہری کہا جاتا ہے۔ اور پوسٹ کلونیلزم اور کلونیلزم کا مطالعہ کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹر کون تھا اور ادر کون تھا، ایسے معاملے میں جو پہلے سے ہی مظلوم اور محکوم تھے، انہوں نے عورتوں کو مزید محکوم اور مظلوم کرنے کی کوشش کی اور ایک دفعہ پھر ان کو کلونائز کیا۔ ایسے دور میں صفیہ حیات نے ان لوگوں کی آواز بلند کی اور بتایا کہ ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا تخیل اور ہمارا تصور مکمل ہے، کسی بھی لحاظ سے نصف یا آدھا نہیں ہے یا نامکمل بھی نہیں ہے۔ تو ان نظموں میں جس جگہ پہ بھی آپ لائنوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ لائنیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں، ایک ایک لائن۔ اور جب آپ بایوگرافیکل اور آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس کسی پوئٹ میں، کسی شاعر میں، کسی کی کتاب میں دیکھنے کی تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صفیہ حیات کی کتاب شروع سے لے کر آخر تک اس کی اپنی داستان حیات ہے، اور اس نے ان نظموں کو قلم سے صرف لکھا نہیں ہے، ان کو اپنے اوپر وارد کیا ہے، اپنے اوپر برداشت کیا ہے،
اور ان کے ساتھ لیو کیا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور پھر ان نظموں کو بیان کیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کے اندر سے نکلی ہوئی آہیں لفظ اور شعر اور نظمیں بن کر کاغذوں پر بکھر گئی ہیں۔ کرتاس پر بکھرے ہوئے یہ الفاظ محض ایک فرد کی آواز نہیں ہے، بلکہ پورے ایک طبقے کی آواز ہے، ایک کمیونٹی کی آواز ہے، اور ایک پورے دنیا کے اندر ایک ایسا سماج ہے جس میں سے باقی سماج جنم لیتا ہے اور باقی سماج وجود میں آتا ہے۔ صفیہ حیات نے قلم اٹھاتے ہوئے کسی جگہ پہ جھجکے بغیر، ڈرے بغیر، کسی بھی جگہ پہ سہمے بغیر وہ بات کہہ دی جو اسے بات کہنی چاہیے تھی اور جو کہتی تھی۔ اور ایسی باتیں کہنے والے انگلیوں پر گنے جانے والے ہیں، چند لوگ ہی ہوتے ہیں، اور یہ محدود لوگ اور ایک طبقہ ایک کلیل۔ اور آپ جانتے ہیں زہر کا پیالہ پینے والا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن وہ پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ تو اپنے حصے کا زہر کا پیالہ صفیہ حیات نے پی لیا ہے، اب جس طرح کا بھی ہے وہ آپ کے سامنے، آپ سب جانتے ہیں کہ ان نظموں کے جو موضوعات ہیں یہ ایک ایسے موضوعات ہیں جو کسی بھی گھر میں نہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، نہ ان پر بات کی جاتی ہے، نہ ان کو بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہر فیصل آباد سے ایک ایسی شاعرہ نے جنم لیا، ایک ایسی شاعرہ طلوع ہوئی ہے جس کی بات سنی بھی گئی ہے، اس پر غور بھی کیا گیا ہے، اور ہوا سے مکالمہ کرتے ہوئے اس نے اس کو اعتبار بھی بخشا ہے، اپنی باتوں کو ایک وقار بھی بخشا ہے۔ میں اپنی معروضات ان کی ایک نظم سے نظم پڑھ کے اختتام کروں گا۔ ان کی نظم جتنے بھی نظمیں اس میں ہیں وہ سب کی سب علامتی ہیں، لیکن یہ نظم ہے جس کو میں بتا رہا ہوں آپ کو 77 پیج پر شامل ہے۔ غلط پتہ پر پہنچنے والی لڑکی، وہ کالی چادر اوڑے درگاہ کے ستون کے ساتھ لگی سسک رہی تھی، ڈھیری کے اندر سوئے اے جاگتے دیوتا، میری جان کو بلی کر اسے زندگی دے، جو اس پار رہتا ہے مجھے پہنچا دے، مجھے میری زندگی سے ملا دے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت انداز میں جناب ریاض قادری صاحب محترمہ صفیہ حیات کی کتاب کے فنی اور فکری پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اے ایچ عاطف صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پنجابی شاعری کے حوالے سے آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ میں انہیں بڑی محبت کے ساتھ مدعو کروں گا کہ انہوں نے صفیہ حیات کی شاعری کو کس طرح سے دیکھا ہے۔ جناب اے ایچ عاطف صاحب پر بہت تعلیم ہے۔ سب تو پہلے تے صفیہ حیات کو اس شعری پر آ کے ڈھیر بدائی۔ صفیہ حیات نے ادب وال پہلا پیر پنجابی ادبی سیوک دے ویڑے وچ پُٹیا۔ پنجابی ادبی سیوک دے ویڑے وچ پُٹیا تے پھر ایسی دوڑ لائی، ایڈے کاڑے پیر پُٹے کہ منزل آپ وہ دے وال پچ گئی۔ تے اسے واسطے وہ نظماں دے مصرے ساو سائی ہوئے وکھالی دیندے نے۔ تے سونی گل اے، مان جو گل اے ہے کہ نہ تے صفیہ حیات آپ ہی تھکی تے نہ وہ دے مصرے بھی تھکے تھکے جاپتے ہیں۔ صفیہ حیات نے اپنی سوچ نو ریتاں دی ولگن توڑ کے باہر لیا، اپنی سوچ نو انقلابی کیتا۔ جیڑی گل میرے من پاؤندی ہے وہ سب تو بڑی گل یہ ہے کہ صفیہ حیات نے عورت دے دکھ نو عورت بن کے لکھیا۔ انہیں یہ کچھ نہیں سمجھا۔ ساری ایک پرانی روایت رہی ہے، بڑی پرانی، خاص کر کے پنجابی دی روایت رہی ہے کہ مردہ نے ہمیشہ عورت بن کے لکھنے کی کوشش کی ہے تو عورتوں نے مرد بن کے۔ لیکن لیل پور دے وچ صفیہ حیات نے وہ نظماں جیڑیاں کہ مرد بھی اپنی جیب تے لیاندے سنگدے سی، تے وہ دکھ وہ المیہ جڑا کہ صدیاں تو عورت نو پینکھن پائی کھلوتا سی، صفیہ نے انہوں لکھ کے تے اج دی عورت نو آزاد کرنے واسطے پوری محنت تے پوری کوشش کیتی ہے۔ میں انہاں نو اس کوشش دے اوتے بہت بہت مبارک دوں۔ یہ چاہتے صفیہ حیات صاحبہ کی شعری سفر کے حوالے سے اور
ان کے جرأت اظہار کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اقبال عظیمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جناب محترمہ صفیہ حیات صاحبہ کی شاعری کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب اقبال عظیمی صاحب۔ محترم السلام علیکم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے اجلاس میں حاضرین کی تعداد دیکھ کر میرا دل بڑا ہو گیا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں دل کا بڑھنا، وہ نہیں، خوشی سے میرا دل بڑا ہو گیا ہے کہ بات کرنے والے کی بات کو لوگ سنتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ زندہ لوگوں کی نشانی ہے۔ بلا شبہ حلقہ ارباب ذوق کی انتظامیہ اور آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس پروگرام کا آپ نے ارینج کیا اور اس میں بھرپور شرکت کی۔ یوں تو میں نے محترمہ کی شاعری پہ ایک کالم لکھا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے، جیسے عاطف بھائی نے اظہار خیال کیا ہے، کہ وقت جو ہے نا اس کا دامن کچھ تنگ محسوس ہو رہا ہے، تو میں نہیں بات صاحب نے بہت اچھی بات کی۔ میں کہتا ہوں کہ شاعری اور خطابت کے بارے میں کسی بندے نے بہت خوبصورت تشریح کی، لیکن شاعری کیا ہے؟ شاعری دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے، اور خطابت کیا ہے؟ خطابت قطرے کو کلزم میں تبدیل کرنا ہے۔ تو مجھے آپ حکم کریں گے تو میں تو پھر بے تکان کرتا رہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صفیہ حیات کی شاعری جو ہے وہ زندگی کی شاعری ہے، زندہ انسانوں کی شاعری ہے، وہ میری شاعری ہے، آپ کی شاعری ہے۔ داستان امیر حمزہ، باتیں، لب و رخسار کی باتیں، یہ بلا شبہ شاعری کا حصہ رہی ہے، لیکن ادب وہی ہے کہ جس کا تعلق انسان سے جڑا ہو۔ ادب برائے زندگی جو ہے یہ کوئی بات ہے، ادب برائے ادب یا اس کو فنی اور تکنیکی حساب سے بات کرنا وہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ تو ایک دور تھا کہ عورت کی شاعری کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میں نے محترمہ زہرا نگار صاحبہ کا ایک انٹرویو سنا تو آپ حضرت جگر مراد آبادی کی شاگرد تھی، کہتی پہلے تو شاعری کرنا ہی بہت بڑا گناہ عظیم سمجھا جاتا تھا، اور اس کے بعد اگر کسی خاتون نے، اور خاص طور پہ جو ان میرڈ خاتون ہے، اس نے کسی دوسرے شہر میں مشاعرہ پڑھنے جانا ہے تو یہ اس سے بری بات تھی، لیکن ان کو چونکہ بزرگوں کی، جگر مراد آبادی صاحب جیسے لوگوں کی سرپرستی حاصل تھی، تو انہوں نے یہ کام جو ہے بطریق احسن سر انجام دیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ زہرا نگار جیسی ہستیاں اس میں سنگے میل ہیں، اور محترمہ صفیہ حیات جیسی ہستیاں اس مشعل کو جو زہرا نگار نے لگائی، جو پروین شاکر نے جلائی، اس کو لے کر آگے چلنے میں اور آگے منتقل کرنے میں جو ہے معاون ثابت ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے جس طرح ان کی شاعری کو اپریشیٹ کیا اور اس کے لیے سب لوگ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس گھٹن زدہ ماحول میں بہت ہی خوشائند بات ہے۔ تو صفیہ حیات نے، میں نے اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے آدھے انسان کی بات کی ہے، یعنی عورت کی بات کی، تو جو باتیں سب لوگ کر رہے ہیں کہتے ہیں نا، اب اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے، تو صفیہ حیات نے وہ بات کی ہے جو عام طور پہ نہیں کر سکتا۔ جیسے عاطف بھائی نے کہا کہ جن موضوعات سے مرد گھبراتے ہیں، صفیہ حیات نے پوری جواب مردی سے وہ باتیں تحریر کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔
बड़े खूबसूरत अंदाज में इज़हार ख्याल फरमा रहे थे जनाब इकबाल अज़ीमी साहब। मैं चाहता हूँ कि आप उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि उन्होंने बड़ी गहरी मुताले और मुशाहिदे की बातें आप लोगों के साथ शेयर की हैं। खालिद रियाजी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और वो मादरत कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं कहेंगे। डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब रुकन मजलिस आमला हल्का अरबाब ज़ौक़ हमारे दरमियान मौजूद हैं, दस व तदरीस से वाबस्ता हैं, नात गज़ल और दीगर असनाफ़ सुखन में महारत रखते हैं। मैं बड़ी मोहब्बत से मैं दावत देता हूँ कि वो आएँ और इज़हार ख्याल फरमाएँ। नात डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्तादत, मेहमानान इकरामी, मोहतरमा सफ़िया हयात साहिबा और सामीन इकराम, फैसलाबाद से इस किताब की इशाअत एक गैर मामूली वाक़या है, इस एतबार से कि इसके मौज़ूआत पाकिस्तान की उस हसास तबके को हिट करते हैं जिसके नतीजे में किसी तब्दीली का इम्कान पैदा हो सकता है। और आप जानते हैं जहाँ तब्दीली का इम्कान पैदा हो वहाँ बंदिशें लगती हैं, कतगनें आयद होती हैं और कई तरह की रुकावटें खड़ी की जाती हैं। ये सिर्फ सफ़िया हयात की नज़में नहीं हैं, इसमें हमारा समाज बोलता है, हमारा मुआशरा सांस लेता है और हमारी ज़िंदगी अक्स दर अक्स दिखाई देती है। मैंने इन नज़मों को कम बेसारा पढ़ा है। ये नज़में उस एक खातून की आवाज़ है जिसने ज़िंदगी को बसर किया है। बहुत रंग से है तस्वीरें कायनात में रंग कह के उसको एक फैंसी की सूरत दे दी थी, लेकिन वजूद ज़न से है तस्वीरें ज़िंदगी खू रंग। सफ़िया हयात ने ये दिखाने की कोशिश की और वजह तौर पे आप देखिए कि पाकिस्तान में एक दिन में बयान किया जाता है कि 15 से 27 अफराद खुदकुशी करते हैं और उनमें से आधी ख़वातीन होती हैं या आधी से ज़ायद ख़वातीन होती हैं। क्या ख़वातीन के समाजी, तालीमी, सेहत के मसाइल नहीं हैं? अगर ये हैं तो फिर इन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इन मसाइल को भी आम तौर पे मर्दों ने एड्रेस किया है। अब ख़वातीन का शोर बुलंद हो रहा है, वो देखने, सोचने और समझने की गैर मामूली सलाहियतें रखती हैं और इस बिना पर दानिशवराना सतह पर, अदबी प्लेटफार्म पर और मुख्तलिफ NGOs के प्लेटफार्म से उनकी आवाज़ सुनाई देती है। इन नस्बों में हमारे गद्दी नशीन भी दिखाई देते हैं, पीर और पुरोहित भी हैं, मजहबी तबका भी है, जागीरदार और सियासतदान भी हैं और वो सारे मकरूह चेहरे मौजूद हैं जिन्होंने सफ़िया हयात को ये नज़में लिखने पे मजबूर किया है। ये नज़में मैं दोबारा कहता हूँ गैर मामूली हैं और इन नस्ली नस्बों के अशात से कहने और बयान करने के लिए ख़वातीन को कुछ टूल्स ज़रूर मुयस्सर आएंगे। अब जबकि हमारा मीडिया बहुत आज़ाद है, सोशल मीडिया की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है, किसी को इनफरादी तौर पे आप उसके मसाइल बयान करने से नहीं रोक सकते हैं। और हमने देखा कि सोशल मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ है और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन या ख़बर मुंतकिल हुई है उसने भूचाल पैदा किया है। इनमें बहुत सी नस्बें ऐसी हैं जिसके किरदार मेरे देखे वाले हैं, मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं और सांस लेते हैं। जब ये किरदार मौजूद हैं तो इन किरदारों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर आप हसास हैं और शायर हैं या शेर कहने पर कुदरत रखते हैं तो आप पे ये फ़र्ज़ है कि आप मज़लूम की आवाज़ का साथ दें, उसके मसाइल को उजागर करें और उस पर गुजरने वाले हालात वाक़यात का तज़किया करते हुए स्टेट के इन मुरव्वजा क़वानीन को तब्दील करने की कोशिश करें। बराह रास्त स्टेट के उन कारिंदों से टकराने की सही नहीं की जा सकती है, लेकिन बतदरीज इस आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है कि जिसके नतीजे में
کہیں نہ کہیں کوئی کمپل ٹوٹ سکتی ہے، کہیں کوئی رنگ بکھر سکتا ہے، کہیں کوئی تصویر بن سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں کسی تبدیلی کا پیش خیمہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میں کھلے دل سے کشادہ بازوں کے ساتھ اس کتاب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ کتاب غیر معمولی ہے اور ہمارے لیے ایک ایسے رستے کو دکھاتی ہے جس پہ آنے والے دنوں میں مجھے اور بہت سی خواتین کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جناب ارشد عزیز صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں اس پروگرام کو آگے بڑھاؤں۔ فیصل آباد کی ادبی فضا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کنٹریبیوشن دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ان میں ایک اہم نام الیاس اسد صاحب کا ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صفیہ حیات کے مجموعے ہوا سے مکالمہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الیاس اسد۔ صاحب صدر اور مہمانان اعزاز، تمام سامعین کرام، صفیہ حیات جدید شعری و وجود حامل شاعر ہیں۔ ان کی شاعری بظاہر مختلف موضوعات کی عناصر سے تشکیل جاتی ہے، جس میں فطرت ان کی امتیاز بھی ہے اور تمثال بھی ہے، لیکن ان کی گرد کا ہر پہلو عمیق داخلیت کا آئینہ ہے۔ صفیہ حیات کے ہاں عمرانی شعور اور سطح سے بلند ہے۔ ان کی فکر اور رفاقی انفرادی ملانیت کے سبب نئی خصوصیت کی تشکیل کرتی ہے۔ ان کے عظیم فن کی کمپل گہرے احساس سے بولتی ہے، شدید روحانی احساس تنہائی، ماضی کی حسین یادوں کی کثرت، زندگی کی مسرت اور لاحاصل احساس، انسانی کاوشوں کی بے بداعتی کا دکھ، دردناک احساس فنا، گہرا احساس شکست، جذباتی شکست و ریخت، جنسی ناآشنائی، شخصی سماجی اور اقتصادی پہلو میں اعلیٰ تعلیم اور منفرد نظر کی تبدیلی کو معاون سمجھتے ہیں۔ یہ سارے محرکات نظم کے پس منظر میں کام کیے ہیں۔ ادب اور انسان کو ادبانہ حیثیت ملی نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنی فکری اختیارات